آج ہم مختصر آج 16 ماہ رمضان المبارک 1444 ہجری اور اپریل کی کتنی ہے 7 اپریل 2023۔ اپریل جو ہے اپریل یہ 1 اپریل آپ کا گزر چکا، جس کو فول ڈے کہا جاتا ہے، یعنی اپریل فول ڈے، یعنی اس دن میں مسلمان قوم کے بچوں اور بچیوں اور پورے معاشرے کو جھوٹ بولنا فرض ہوتا ہے اور اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے، یعنی ایک جھوٹ کوئی بھی جو بول لے تو یہ اپریل فول ڈے جو ہے نا یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو کل کے سبق میں ہم نے قاعدہ نمبر کون سا پڑھا تھا؟ 10واں قاعدہ، اور اس میں کون سا لفظ پڑھا تھا؟ شرک اور ایمان کا تقابل، یعنی شرک کا اگر مقابلہ ایمان سے ہو تو وہ معنی ہر کفر مراد ہوگا، اور شرک کا تقابل اگر بے عملی سے ہو تو اس کا معنی عملی مخالفت ہوگی، نہ کہ اعتقادی مخالفت، اور اس میں ہم نے قرآن پاک سے آیات بھی آپ کو بتائی تھی۔ آج اگلا قاعدہ نمبر 11 ہے، اس میں ہم جو لفظ سمجھیں گے وہ لفظ الصلاۃ، کیا؟ الصلاۃ، جیسے الصلاۃ و معراج المومنین، یا نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ۔ تو اس لفظ کو ہم سمجھیں گے کیونکہ یہ الصلاۃ بمعنی دعا بھی قرآن پاک میں ہے، الصلاۃ بمعنی نماز بھی قرآن پاک میں ہے۔ تو جس جگہ پہ جو معنی شریعت کا تقاضا ہے وہی معنی کیا جائے گا، صرف لفظ دیکھ کر معنی بول کر آگے بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو لفظ الصلاۃ، ویسے اس کی تھوڑی سی ہم معاشرے میں جو بات چلتی ہے وہ اصلاح بھی ہم اس حوالے سے عرض کر دیتے ہیں کہ جب کھانا کھاتے ہیں نا تو اس کے ساتھ سلاد ہوتا ہے، الصلاۃ بھی لانی، یعنی ساتھ جو وہ ہوتا ہے چٹنی وغیرہ یا چیزیں کٹی ہوئی ہوتی ہیں، کھیرے وغیرہ، جس کو سلاد بولتی ہے معاشرہ بولتا ہے سلاد لیانی، وہ لفظ سلاد نہیں ہے، وہ لفظ سلاد ہے۔ کیا؟ سلاد، یعنی سین سے ہے، سین لام الف دال، سلاد ہے، اور قوم کہہ دیتی ہے سلاد بھی دے دو۔ وہ لطیفہ کا بات ہے کہ بڑے عرصے کی بات ہے، ہمارے گاؤں کی یہ بات ہے، تو جھگڑا ہوا تھا برادری کا، کہیں آپس میں جھگڑا طول پکڑ گیا، لڑائی بڑی بڑھ گئی، تو پھر وہ کیس تک بات چلی گئی ہائی کورٹ تک لاہور میں، تو وہاں طریق پہ گئے وہ لوگ فریقین دونوں، تو ان میں سے ایک شخص بڑا آدمی بڑا سخی تھا، وہ ایک ان میں سے جسامت اس کی سماٹ پتلی سی جسامت تھی، تو بڑا سخی آدمی تھا وہ، تو وہ لاہور ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، تو انہوں نے آگے ساتھ وہ سلاد رکھا اور روٹی، ابھی سالن آنے والا تھا تو ساتھ سالن بھی انہوں نے رکھا، تو وہ جو سخی آدمی تھا نا اس نے کہا کہ بھئی یہ کتنے کی ہے؟ سلاد کے بارے میں پوچھا، جھٹکا سا آدمی تھا، بھئی یہ کتنے دی؟ وہ سلاد جڑی نا، وہ جو ہوٹل پہ آگے کھانا وغیرہ پکڑاتے ہیں، بہ رہی ہو کیا ان کو کہتے ہیں، اس نے کہا بابا جی یہ فری ہوتی ہے، اندھا پہا کو نہیں آتا۔ وہ جڑا سبھی آدمی انہیں کہا میں پوترا سالن پیچھا لئی جا، سالن نہیں میں لوڑ نہیں، میں سے سلاد نالی کھا لے گا ڈھور۔ تو اس طرح کے سبھی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب کیسا وہ سخی تھا، اس کی وہ کہانی سخاوت جو ہے نا ضرب المثل بن گئی، یعنی کنجوسی کی وجہ سے سالن کو ہٹا دیا اور سلاد ساتھ رکھ لی کہ میں سے کھانا کھاؤں گا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوا کہ جیسے وہ اتنا سخی آدمی تھا، آج کے مول معاشرے میں جو اولادیں ہیں نا، اولادیں یہ بھی بہت زیادہ سخی ہیں، یہ بہت زیادہ سخی ہیں، اور انہوں نے تو سخاوت کی حدیں پار کر دی ہیں کہ اب ان کو تو شاید سلاد بھی میسر نہ ہو، کیونکہ جو ان کے پاس چیز ہے وہ ساری سخاوت کسی اور چیز کے لیے ہے،
وہ عزیز و اقارب اور ماں باپ اور گھر والوں کے لیے نہیں ہے، وہ گویا کہ پرواز کے لیے انہوں نے سخاوت کو جمع کر رکھا ہے اور اس کے منتظر ہے کہ یہ کب ہم سخاوت شروع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس قاعدے میں ہم نے لفظ صلاۃ کو سمجھنا ہے۔ اب دیکھیں صلاۃ جو لفظ ہے اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے الا۔ کیا؟ الا۔ الا کا معنی ہوتا ہے پر، اوپر۔ اللہم صلی علی، درود پاک نام پڑھتے ہیں۔ تو جب صلاۃ کے بعد لفظ الا آئے تو اس کا معنی ہوگا دعا۔ کیا؟ دعا بمعنی درود بھیجنا۔ جب الصلاۃ لفظ کے بعد لفظ کون سا ہے؟ الا۔ اور جب صلاۃ کے بعد نماز کا لفظ آئے یعنی صلاۃ بمعنی نماز آئے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ عبادت۔ کیا؟ عبادت، نماز۔ اب اس کی مثال ہم سمجھتے ہیں، یعنی جب صلاۃ کے بعد لفظ الا آئے گا تو معنی کیا ہوگا؟ دعا۔ اب دیکھیں هو الذی یصلی، هو الذی یصلی، اب یہاں صلاۃ کا لفظ ہے، آگے لفظ کیا؟ علیکم، تو الا آ گیا نا، هو الذی یصلی علیکم وملائکہ۔ تو یہاں ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ اللہ ہے جو تم پر رحمت اور اس کے فرشتے دعائے رحمت بھیجتے ہیں۔ تو یہاں درود کا معنی کیا ہوا؟ صلی کا، یعنی صلاۃ کا معنی کیا ہوا؟ درود بھیجنا، دعائے رحمت بھیجنا۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکہ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قرآن پاک میں سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں، وَصَلَّى عَلَيْهِمْ وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَقُلْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا ان کے لیے دل کا چین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ اپنے غلاموں کے لیے دعا فرمائیے، آپ کی دعا ان کے لیے بخشش اور اطمینان چین قلب کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں صلاۃ وہی لفظ ہے اور اس کے بعد لفظ کیا آ رہا ہے؟ الا۔ تو یہاں معنی کیا ہوگا؟ رحمت اور دعا کا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی فوت ہو تو مجھے اطلاع دو، کیونکہ جو قبریں ہیں یہ ظلم اور مملوکت سے بری ہوئی ہیں اور میری دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان قبروں میں نور پیدا فرما دیتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اپنے غلاموں کے لیے آپ دعا کیا کریں اور آپ کی دعا ان کے لیے دلوں کا چین ہے۔ اور اسی طرح آگے تیسری آیت میں یہی لفظ دعا کے معنی میں ہے، یہ صلاۃ بمعنی دعا ہے۔ یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 83 میں ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ۔ اب ان تینوں آیتوں میں الصلاۃ کے بعد کون سا لفظ آ رہا ہے؟ الا۔ کون سا لفظ آ رہا ہے؟ الا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ یہ بات توجہ سے سمجھیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ ان منافقوں میں سے کسی پر بھی آپ نماز نہ پڑھیں۔ تو یہاں نماز بمعنی نماز جنازہ یعنی دعا، یعنی جب بھی کوئی منافق مر جائے تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھنی اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہونا ہے۔ کیا سمجھ آ گئی؟ یا ایک مسئلہ سمجھیں تو جو بھی بد مذہب ہیں، یہاں سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ کسی بھی بد مذہب کی نماز جنازہ پڑھنا یا اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنا یا اس کی قبر پر جانا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں منع فرما دیا۔ تو کسی بھی بد مذہب کے لیے نماز جنازہ پڑھنا یا اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنا یا اس کی قبر پر جانا، یہ کس نے منع کیا ہے؟ قرآن پاک نے۔ کس نے؟ قرآن پاک نے۔ کون سی سورہ ہے؟ سورہ توبہ۔ کون سی سورہ ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 83۔
آیت نمبر کون سی؟ 83۔ تو یہ آیتوں کے ذہن نمبر ذہن میں رکھنا ہے۔ کوئی ملا پیر اگر جواز پیش کرے تو اسے کہو قرآن یہ کہتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ ہم تیری مانیں یا قرآن کی مانیں؟ قرآن فرماتا ہے محبوب کوئی بھی ان میں سے مر جائے جو منافق ہیں، ان پر نہ نماز پڑھنی ہے اور نہ ان کی قبر پہ جانا ہے۔ لہذا جو لوگ کہیں کہ قبروں پہ نہیں جانا چاہیے، اب کچھ لوگوں کو یہ بھی الجھن ہوتی ہے یہ قبروں پہ نہیں جانا چاہیے، تو یہی ہے تو وہ پڑھتے ہیں۔ بھائی بے شک آپ نے ٹھیک پڑھی، لیکن روکا کن کو ہے؟ کن کی قبروں سے روکا ہے؟ منافقوں کی قبروں سے۔ لہذا یہ نہیں جاتے تو ان کے مرنے والے منافق ہیں، ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو منافقوں کی قبروں پر جانے سے روکا ہے، اور ایمان والوں اور اللہ والوں کی قبروں پہ جانا یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں، اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو اب قبروں کی زیارت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہاں جا کر ہمیں آخرت یاد آئے اور ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے بھی ایک دن یہاں آنا ہے۔ تو قبروں کی زیارت کا مقصد کیا ہے؟ فکر آخرت کی طرف راغب ہونا، اپنی اپنی قبر کی تیاری کرنا۔ اور اس کے برعکس ہمارے مول معاشرے میں جو ہوتا ہے، اولیاء کاملین کے مزارات پر جانے کا جو ایک طریقہ خلاف شرع معاشرے میں چل پڑا ہے کہ بزرگان دین کے عرصوں کے اوپر جانے کا جو غیر شرعی طریقہ ہے، یہ ڈھول ڈھمکے لے کر جانا اور پھر یہ چادریں اٹھا کر مانگنا ان کے لیے لنگروں کی صورت میں، یہ اس قسم کے جو ڈنگر ہیں نا، یہ لنگر کر اکٹھے کرنے والے ڈنگر، ان ڈنگروں سے ہمیں بچنا ہے۔ تو شرعی طریقہ، اور عورتوں کو ویسے بھی جانے کی اجازت نہیں ہے قبروں کے اوپر یا مزارات پر جانے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ عورت فطرتی طور پر بے صبر ہے، صبر نہیں کر پاتی، اور پھر غیر محرم اکیلا جانا یہ شریعت میں جائز نہیں۔ صرف اس صورت میں جواز ہے کہ عورت اگر جانا چاہتی ہے اپنے والدین کی قبر پر تو اپنے شوہر کے ساتھ جائے، پردے میں جائے، اور دوسری صورت یہ کہ وہاں جا کر پھر واہ ویلا نہ کرے، وہاں واہ ویلا نہ کرے، وہ عورت پھر واہ ویلا نہ کرے۔ اس لیے ان کی بے صبری کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورتیں مزارات پر نہ جائیں۔ تو یہاں لفظ کون سا آیا؟ صلاۃ بمعنی دعا، سمجھ آ گئی؟ تو صلاۃ بمعنی دعا کے حوالے سے ہم نے 3 آیتیں قرآن پاک جو بتائیں کہ ان میں لفظ صلاۃ آیا، تو اس کا معنی کیا ہے؟ دعا۔ اب صلاۃ بمعنی نماز کی مثال قرآن پاک میں دیکھیں، ان جیسی جتنی بھی آیتیں آئیں گی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو یہاں صلاۃ بمعنی کیا ہے؟ درود، رحمت، دعا۔ ان جیسی جتنی بھی آیتیں یا صلاۃ سے مراد عبادت یعنی نماز نہیں ہوگی، اس سے مراد کیا ہوگا؟ دعا یا رحمت یا نماز جنازہ مراد ہوگا۔ اب جہاں صلاۃ سے مراد نماز ہے اس کی مثال دیکھیں، قرآن پاک فرماتا ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 43، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اب یہاں صلاۃ ہے اور اس کے ساتھ کس کا ذکر ہے؟ زکوٰۃ کا۔ تو یہاں صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ نماز۔ یہاں صلاۃ کا معنی کیا ہوگا؟ نماز۔ تو ایسی آیتیں جن میں یہاں صلاۃ آیا اس کے ساتھ زکوٰۃ یا اور عبادت کا ذکر ہے تو وہاں کیا معنی ہوگا؟ نماز۔ اب دیکھیں دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 103، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ان الصلاۃ، تو یہاں لفظ کیا آیا؟ صلاۃ۔ یہاں معنی کیا ہوگا؟ نماز، کہ بے شک جو نماز ہے وہ مومنوں پر مقررہ وقت پر مقرر کی گئی، فرض کی گئی۔ بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ اب قرآن پاک نے اتنا بتایا کہ مقررہ وقت پر فرض ہے، یہ نہیں بتایا کہ مقرر وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہوگا، یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ تو ہر مسجد والا اپنی یعنی اتفاق کے رائے سے ٹائم بناتے ہیں نا کہ یہ ٹائم مقرر ہو گیا جماعت کا۔ یہاں سے یہ مسئلہ آپ تمام طلباء ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساتیں کا دن آپ مقرر کیوں کرتے ہیں، یہ تیجے کا دن آپ مقرر کیوں کرتے ہیں؟ مقرر کرنا دن کا بدعت ہے۔
جو یہ کہتے ہیں آپ 11 ہی کو کیوں کرتے ہیں، مقرر کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ ان سے صرف اتنا پوچھیں بھئی آپ کی مسجد میں جماعت کا ٹائم کیا ہے؟ وہ کہے گا 1:30 بجے۔ آپ اس سے کہیں بھی 1:30 بجے مقرر ٹائم کرنا قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے بتائیے؟ جو کہے 2 بجے جمعہ کا ٹائم ہے، پوچھو کہ 2 بجے کہاں لکھا ہے؟ تو قرآن میں بتائیے، قرآن پاک میں تو یہ ہے کہ نماز مقررہ وقت پر فرض ہے۔ اب مقررہ وقت جو مقتدی اور نمازی امام کریں گے وہی وقت مقرر ہوگا۔ تو اس پہ اگر اعتراض نہیں ہے تو ہم مرنے والوں کو ایصال ثواب کے لیے اگر دن مقرر کر لیں تو وہاں بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ مرنے والے کے لیے فائدہ ہے اور یہ زندہ نمازیوں کی سہولت ہے، وہاں لوگوں کو جمع کرنے کی سہولت ہے، دن مقرر کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عورتیں آ گئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے بھی کوئی دین علم کا حاصل کرنے کا دن مقرر فرما دیجیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن پھر عورتوں کے لیے واعظ کا مقرر فرما دیا کہ اس ایک دن میں عورتیں وہاں جمع ہوتی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو جو ان سے متعلقہ مسائل ہوتے تھے اور جو ان پر دین سیکھنا لازم تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ علم سکھاتے تھے اور عطا فرماتے تھے۔ تو دن مقرر کرنا، اب دیکھیں یہاں ہم کل سادہ چالیہ یہ عرفی نام ہے ہمارے، یا 11ویں ہے یہ نام جو ہم دن رکھ یعنی وقت متعین کر لیتے ہیں فلاں دن، اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو یہ ان کی جہالت اور ہٹ دھرمی ہے، کیونکہ ان کا اپنا کوئی بھی کام دیکھیں بغیر دن مقرر کرنے کے نہیں ہے۔ اب کسی سے تنخواہ لینی ہے تو دن مقرر ہے، تو ان کا کاروبار ہے، ان میں دن مقرر ہوتے ہیں، تو ان کا کوئی اپنا بھی فوت ہو جائے تو ٹائم تو مقرر کریں گے نا، جنازے کا یہ ٹائم ہے، تو وہی جو ٹائم متعین کیا ہے اس کو میں قرآن حدیث سے ثابت کرو۔ ہمارے ہاں دلیل پوچھتے ہو، اپنے ہاں کہتے ہو جائے، تو یہ دو رنگی وہ مومن کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ مومن لوہے دی لٹ ہوتا ہے، درنگی چھوڑ یا کر رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ یا سنگ کا معنی پتھر ہے، بھیا موم باندھ دے یا پتھر باندھ، پچھلا راہ چھڑ بنا ہوتا، تو سمجھ آ گئی۔ یہ آج ہم نے کون سا قاعدہ پڑھا؟ 11واں، اور اس میں کون سا لفظ پڑھا؟ لفظ صلاۃ پڑھا۔ اس کا معنی جب صلاۃ کے بعد لفظ اللہ آئے گا تو معنی دعا، رحمت اور نماز جنازہ ہوگا، اور جہاں لفظ الصلاۃ آئے گا اسے معنی مراد ہوگا نماز۔ تو هو الذی یصلی علیکم و ملائکہ، وہی ہے محبوب جو آپ کے غلاموں پر صلاۃ بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ جب نازل ہوئی، اس پہ ہم بات ختم کر رہے ہیں، یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 43 ہے جو شروع میں ہم نے پڑھی اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہاں جب آیہ مبارکہ نازل ہوئی نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو اور سلام ضرور بھیجو۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو بارگاہ رسالت میں صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھے تھے اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جب بھی آپ کو کوئی شرف اور انعام ملتا ہے، عطا ہوتا ہے، اس میں ہم بھی شامل ہوتے تھے۔ یہ درود و سلام والا جو انعام ہے، اس سے ہمیں یا رسول اللہ حصہ نہیں ملا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ محبوب اپنے لب مبارک کھولیے، آپ کی بارگاہ سے آپ کے یار غار نے کچھ مانگا ہے،
اب آپ زبان مبارک کھولیے اور فرمائیے اپنے غلاموں سے وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَةُ کہ وہی ہے محبوب جو آپ کے غلاموں پر بھی درود اور رحمت اور دعا بھیجتا ہے۔ تو اس آیت پاک کا یہ شان نزول ہوا، اور یہ تفسیر بغوی کے حوالے سے اس کا یہ شان نزول لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر بھی درود و سلام بھیجا، اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں۔ تو جیسے اہل بیت پاک پر درود پاک ہے، درود و سلام ہے، اسی طرح صحابہ کرام پر بھی درود و سلام ہے۔ تو جو اہل بیت پاک پر درود و سلام بھیجے اور صحابہ کا نام نہ لے سمجھو بے ایمان ہے، جو صحابہ کا نام لے درود پاک بھیجے اور اہل بیت کو چھوڑ دے یہ بھی بے ایمان ہے۔ سنی وہ ہے جو صحابہ اور اہل بیت دونوں کے دامن سے وابستہ ہے، اور یہی اعلیٰ حضرت نے ہمیں نظریہ دیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اب اس شعر کا مطلب کیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، کہ جو اہل سنت و جماعت ہم سنی ہیں، ہمارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاک سے بھی دامن وابستہ ہے، اور نجم ہے جو ستارے ہیں ہدایت کے، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے بھی ہم وابستہ ہے، ہمارا دامن وابستہ ہے، کیونکہ اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں۔ تو کشتی میں سوار ہونے والے اور تاروں کے ساتھ رہنمائی لینے والے، یہ دونوں طبقوں سے، جو دونوں مقدس گروہ جماعتوں سے جو وابستہ ہے وہ سنی ہیں، اور جو ان سے ہٹیں وہ داپڑ سنی ہیں۔ لہذا ہمیں سنی بننا ہے، ٹنی نہیں بننا ہے، سمجھے؟ اور سن بھی نہیں بننا ہے، سنی ہو اور بیدار سنی ہو، سویا ہوا سنی نہ ہو۔ جو سنی سویا ہوا ہے وہ اصل میں کھویا ہوا ہے، اور جو کھویا ہوا ہے اس کا ضمیر عقل دھویا ہوا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو ہم بیدار سنی بنے، غدار سنی نہیں بننا چاہیے۔ آج سنیوں کے نام پہ بہت غدار ہے، کھاتے سنیوں کا ہے اور گاتے غیروں کی بولی ہے، لہذا ایسے غدار سنی نما جو بنے ہوئے ہیں ان سے اپنے دامن کو بچانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں دین اسلام اور عقیدہ سنی کو سیکھنے سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا یہ قواعد قرآنیہ کے حوالے سے 11واں قاعدہ اختتام کو پہنچا۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلا قاعدہ پڑھیں گے 12 نمبر پہ، اس کو ہم آگے پڑھیں گے، اور وہ بھی بہت ضروری ہے، مردوں کا سننا۔ اس حوالے سے مردے سنتے ہیں یا نہیں؟ مخالفین جو ہے لوگ وہ زیادہ تر ایسے پڑھیں گے مردے نہیں سنتے، تو لکھ پہ ٹکرا مارتے مردے نہیں سنتے۔ اس پہ ہم کل بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اختتام کرتے ہیں، اور آپ جمعہ ہے، اس کے بعد بچوں کو ہم تھوڑا سا پڑھتے اور چیک کرتے ہیں، اور بڑے بچوں کی حاضرہ دیکھیں کہ بڑے بچے کتنے پہنچے ہیں۔ سیدھے ہو کر بیٹھو۔ اور آج ہم بالخصوص یہ 3را جمعۃ المبارک ہے ماہ رمضان شریف کا، اور آپ تمام بڑے طلباء وقت کے ساتھ، ٹائم کی یعنی وقت کے ساتھ جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں پہنچنا ہے، ٹائم کے ساتھ، یعنی 12:45 بجے اذان ہوگی۔ اس کے بعد جس بچے کا ذوق ہو نعت شریف پڑھنے کا وہ نعت پڑھے، اور پورے 1 بجے بیان انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے۔ تو کل شام کو بھی میں نے وہ بات علی اکبر سے کہی تھی، اور آپ تمام طلباء آپ کو بھی دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ شام جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس کے بعد کل جمعرات تھی، تو شاید بعض دوستوں نے کہا ہو علی اکبر کو کہ وہ بعد میں کچھ اشعار پڑھتے رہے اسپیکر کے اوپر، تو اس موقع وہ مناسب نہیں تھا پڑھنے کا، اور دوبارہ بھی ایسا ذہن میں رکھیں تمام طلباء کہ شام کے وقت جب افطاری کا ٹائم ہو تو اس وقت اسپیکر کو بالکل زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے،
اور اس کو علی اکبر کو بھی میں نے بتایا تھا، اور اس نے کہا کہ مجھے کسی دوست نے کہا کہ آپ یہ شعر پڑھ دیجئے، تو اس لیے انہوں نے پڑھے۔ اور پھر میں جب پہنچا تو اس کو میں نے خود ہی کہا کہ بس ہو گیا، بہت ہو گیا، تو اس کو آئندہ تمام آپ طلباء جو ہیں اس بات کو مد نظر رکھیں، سپیکر کا مطلب ہوتا ہے صرف ضرورت کے تحت استعمال کرنا، جب ضرورت